کو جنگل کا درندہ کھائے گا۔ اب ابو لہب تھا تو پکا دشمن، لیکن اس نے لوگوں کو بتایا، اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے نا، اب تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ نے کہا یہ ہو جائے گا۔ اچھا، وہ تجارتی سفر میں تھے، ایک بہت بڑا قافلہ تھا، سردار یہی ابو لہب ہی تھا۔ راستے میں رات پڑ گئی، اس نے لوگوں کو بتایا، اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے کا بڑا خطرہ ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کے لیے حفاظتی تدابیر اپنائی جائیں۔ انہوں نے جتنا بھی سامان تھا نا تجارت کا، سارا سامان اکٹھے انہوں نے رکھا، ڈھیر کر دیا۔ بڑا ڈھیر بنانے کے بعد تو اس کے اوپر جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے کا بستر لگا دیا۔ ارد گرد سارا قافلہ سو گیا کہ اگر کوئی جانور آئے گا تو ظاہر ہے ان کے اوپر سے چڑھ کے جائے گا نا۔ انہوں نے راستے میں کوئی راستہ چھوڑا ہی نہ۔ اللہ اکبر، رات ہوئی تو ایک جنگل کا درندہ آیا، اس نے آ کے سب کے منہ سونگھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو گستاخ ہوتا ہے نا، گستاخ ایسا بدبودار ہوتا ہے کہ جانور بھی پہچان لیتے ہیں یہ غلیظ انسان گستاخ ہے۔ تو اس نے سب کے منہ سونگھے، اس کو پتہ چلا بھی یہ نہیں جس کا حضور نے حکم فرمایا وہ کوئی اور ہی بدبخت ہے۔ پھر اس نے چھلانگ لگائی اوپر اور آ کے اس کا گلا پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ صبح جب یہ اٹھے تو وہ مارا جا چکا تھا۔ ابو لہب نے کہا مجھے افسوس نہیں ہے، اس نے کہا اس لیے کہ مجھے پہلے یقین تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تھا دشمن، نہ مانے تو کلمہ پڑھ کے بھی بندہ نہ مانے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی آج مسلمانوں کو نا یقین نہیں رہا، لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسلام غالب ہوگا کہ نہیں۔ کہتے ہیں حالات اتنے خراب ہیں، اسلام کیسے آ جائے گا؟ بھی حضور نے جو فرما دیا اسلام تو غالب ہوگا۔ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، بتاؤ آج زیادہ حالات خراب ہیں؟ آج زیادہ حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات خراب تھے جب حضور کے سامنے 70 صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے تھے؟ اور حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنگ بدر کے بعد قسم کھائی تھی، صحابہ کی قسمیں بھی بڑی عجیب تھیں، انہوں نے قسم کھائی یا اللہ تو ایک بار مجھے جہاد کا موقع دے دے، پھر تو بھی دیکھے گا میں تیری راہ میں کیسے جہاد کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جب پھر جہاد کیا نا، جنگ احد میں یہ شہید ہوئے، ان کے جسم کا کیما بنا دیا گیا تھا، یعنی کوئی جسم کا کوئی ایک حصہ بھی صحیح سلامت نہیں تھا جس سے پہچان، پتہ نہیں چلتا تھا یہ کیما، یہ گوشت کس کے جسم کا ہے۔ پھر آپ کی بہن نے آپ کی ایک چھوٹی انگلی کے پورے سے پہچانا تھا، فرمایا یہ پورا میرے بھائی کا ہے۔ یعنی یہ حالات تب ٹھیک تھے، اس حد تک ظلم و ستم ہو گئے تھے، لیکن صحابہ کرام پیچھے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ انہیں دنیا کو بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اسلام غالب ہوگا تو آپ پھر غالب کر کے رہیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اسلام کیسے غالب ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک حامی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، اور دیے زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جٹتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پھر نعرہ لگوائیں، ہاتھ کسی کا نیچے نہیں ہونا چاہیے، ایسے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
طے کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، اور شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، اور کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ مسلمانوں کا تو یہ انداز رہا، جب ایران کے لیے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ پہنچے نا، حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جب ایرانی جو دارالحکومت تھا نا، اس شہر کے جب انہوں نے صحابہ نے جا کے محاصرہ کیا تو انہوں نے شہر کی حفاظت کے لیے شیر رکھے ہوئے تھے۔ یہ نوجوان بالخصوص توجہ فرمائیں، سنیں مسلمان ہماری تاریخ کیسی ہے۔ انہوں نے شیر رکھے ہوئے تھے، شیر انہوں نے مسلمانوں کے لشکر پر چھوڑے۔ ایک شیر بھاگتا ہوا آیا، ببر شیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب شیر کو آتا ہوا دیکھا نا، یہ تاریخ ہماری ہے، آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے زبان کھینچ ڈالی تھی۔ اقبال فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے، انہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ مسلمان ایک بار کھڑا تو ہو، کیا آج وہ اسلام کی پاور نہیں رہی؟ پاور آج بھی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ مسلمان اگر آج کھڑا ہو جائے، اللہ کی مدد تو آج بھی منتظر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہاں، مسلمان کا تو انداز ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اقبال فرماتے ہیں مومن کی یہ شان ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ مسلمان ایک بار اٹھے تو صحیح، اگر یہ کھڑے ہو جائیں، یقین جانے مسلمان ایک بار کھڑے ہو جائیں۔ علامہ اقبال تو ایک صدی پہلے بتا گئے، انہوں نے فرمایا مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، کشمیر میں ہمیشہ ظلم نہیں ہوگا، افغانستان میں ہمیشہ مسلمانوں کو آگ نہیں جلایا نہیں جائے گا، عراق ہمیشہ برباد نہیں ہوتا رہے گا، یمن میں ہمیشہ آگ نہیں لگے گی، پاکستان کے اندر ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا، برما کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ اقبال وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے آسمانوں کے فرشتوں کو یہ بات کرتے سنا ہے، ان کی سرگوشی میں نے سنی، انہوں نے کہا یہ ظلم اگرچہ اتنے ہو رہے ہیں لیکن یہ سدا نہیں رہیں گے۔ نکل کر صحرا سے، دین اسلام نے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اقبال کہتا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں، مسلمان پھر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دنیا دیکھی، میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب یہ یہودی یا عیسائی